پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ طے ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا فرق پڑ سکتا ہے یہ آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بڑی تشویشناک خبر، ایک اور صحافی وحید مراد کو اغوا کر لیا گیا اسلام آباد سے۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ ایف آئی اے کی تحویل میں ہے، آج پیش کر دیا گیا، 2 روزہ ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ لیکن ان کو اٹھانے کی وجہ کیا پیش آئی؟ صحافی ایمن نورانی کے بھائی ابھی تک واپس نہیں آئے اور ان کو اٹھایا گیا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پالیسی کیسی ہے یہ اٹھانے کی اور یہ لوگوں کو کرنے کی؟ کون ایڈوائز کر رہا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جی سولر صارفین کے حوالے سے بڑی واضح پالیسی سامنے آ گئی ہے۔ اب مزید ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے اویس لغاری نے اسمبلی میں سینٹ میں بتایا کمیٹی کو، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 5 کلو واٹ جو سولر لگواتے ہیں یا 10 کلو لگواتے ہیں ان کا پے بیک ٹائم کتنا ہوگا، کتنے عرصے میں ان کی قیمت واپس ہو جائے گی، کتنا فائدہ ہوگا اور کس وقت کا کیا ریٹ لگایا جائے گا۔ اس حوالے سے جو کنفیوژن تھی اس میں کچھ حد تک انہوں نے کلیئرٹی دی ہے۔ میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا کنفیوژن تھی اور کیا کلیئرٹی انہوں نے دے دی ہے سولر صارفین کے لیے۔ یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوگا۔ تو سب سے پہلے جی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہم بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ یہ رات گئے، ارلی مارننگ یہ خبر آئی ہے، اور یہ خوشی کی خبر اس لیے ہے کہ پاکستان کو جو یہ قسط ملے گی اس سے اب پاکستان کا کم از کم امیجیٹ کنسرن ختم ہو گیا ہے۔ اس سے سٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی، ظاہر ہے وہ آج بھی تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں افراط زر کی شرح ہے اس میں کمی کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ شرح سود میں کمی کا امکان ہے، جس سے بزنس ایکٹیویٹی بڑھنے کا امکان ہے۔ ظاہر ہے گاڑیاں اب زیادہ لیز پہ دی جا رہی ہیں کیونکہ شرح سود کم ہوئی ہے، اور شرح سود اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شرح سود جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی، یعنی 10 سے بھی کم ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے وہ 12% ہے شرح سود، اس دفعہ کم نہیں کی گئی تھی زرعی پالیسی میں، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ کم کی جا رہی ہے۔ تو یہ خوشخبری آج سنائی ہے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا جی بڑے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے پاکستان کے دشمنوں نے چلائے کہ جی آئی ایم ایف کا ہمیں پیکیج نہ ملے، لیکن ہمیں پیکیج اب مل گیا ہے، سٹاف ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ جب ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد اب بورڈ کی میٹنگ ہوگی، اور لگتا ہے کہ اگلے مہینے تک پاکستان کے یہ فنڈ ریلیز ہو جائیں گے، اور اس سے پاکستان کے لیے یہ والا امیجیٹ کنسرن ختم ہو جائے گا کہ یار کیا بننا چاہتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جو ضروری تھی کہ وہ آپ تک پہنچے، یہ ہم نے بتائی۔ اب بری خبروں کی طرف آتے ہیں، اور بری خبر جی یہ ہے کہ اسلام آباد سے ایک اور صحافی کو رات 2 بجے، میرے سابق کولیگ ہیں وحید مراد ہیں، اردو نیوز کے صحافی ہیں، ڈیسک پہ اردو نیوز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنا پلیٹ فارم بھی 24 نیوز کے نام سے اردو کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی چلاتے تھے۔ تو ان کو جناب رات کو 2 بجے گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ 5 جو ہے وہ ان کے ساتھ جو 5 گاڑیوں میں لوگ آئے کہا جاتا ہے، اور انہیں کالی وردیاں بھی پہنی ہوئی تھیں اور ڈالے بھی تھے۔ اور ایک اور صحافی صوبان ہیں، وہ اردو نیوز میں ہی کام کرتے ہیں، وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھ بھی لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھا کرنے کی کوشش کی تو ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو تشدد کیا گیا، ان کا فون لے لیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں۔ تو اس سے یہ چلنگ ایفیکٹ پیدا ہوا۔ سارے صحافی کراچی کمپنی پہنچے، ان کے کولیگز، اور کراچی کمپنی تھانے میں جا کے مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا وہ ٹال مٹول سے وہی ایز یوزول کام لیتے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ موو کیا۔ ان کی جو ساس ہیں وہ کینیڈا میں، ان کی وائف بھی مقیم ہے کینیڈا میں، ساس بھی مقیم تھی، وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں، وہ کینسر کا ان کا علاج چل رہا ہے، بزرگ خاتون ہیں بیچاری، وہ بھی کورٹ پہنچ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دھکے دیے گئے، رات کو دروازہ کھٹایا گیا 2 بجے، اور اس کے بعد ان کو بندوں کو بلایا۔ ایک اور ہمارے کولیگ ہیں فرحان، ان کو وحید مراد نے فون کر کے بتایا کہ اس طرح لوگ نیچے کھڑے ہیں اور دروازہ کھٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک افغان شہری ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت کیا کہا کہ آپ ایک افغان شہری ہیں، تو وحید مراد نے جناب گیٹ کے نیچے سے اپنا آئی ڈی کارڈ نیچے پھینکا کہ جی آپ دیکھ لیں، لیکن وہ گیٹ توڑ کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر وحید مراد کو اریسٹ کر لیا اور لے گئے، اس کا فون وغیرہ بھی لے کے گئے۔ تو یہ اس بات سے جو راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے اس نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا، اس نے ایک کنڈیم کیا، ساری صحافتی برادری نے اکراس دی بورڈ کنڈیم کیا کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ ادھر سے احمد نورانی کے بھائی ابھی تک تحویل میں ہیں یا کدھر بھی ہیں ہمیں نہیں پتہ، اغوا کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، اس نے آئی جی صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے، 2-3 دن لگیں گے، آئی جی صاحب آئیں گے کورٹ میں اور وہ آ کے بتائیں گے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اس بات پہ سب سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ یہ کون ایڈوائز کر رہا ہے؟ اگر یہ کوئی اس میں چودھری ریاست کا کوئی عنصر ہے، جس طرح عمر چیمہ صاحب کہتے ہوتے ہیں چودھری ریاست کوئی عنصر ہے، تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یار یہ ہتھ کنڈے آپ کے ہی خلاف جائیں گے، یہ کوئی سین پالیسی نہیں ہے۔
آپ اس وقت ضرورت کیا تھی؟ اس وقت ضرورت یہ تھی کہ بلوچستان کے حوالے سے قوم متحد ہو کے ایک بات پہ فوکس کرتی کہ بھائی بلوچستان میں پاکستان کی ریاست اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان کی ریاست ایک مظلوم ہے، پاکستان کی ریاست جس پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور جعفر ایکسپریس پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، پنجابی مزدوروں کو مارا جا رہا ہے چن چن کے، اور دہشت گردی کی جا رہی ہے جس کو پوری دنیا دہشت گردی کہتی ہے۔ امریکہ نے اس کو کنڈیم کیا دہشت گردی قرار دے کہ وہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے کہ آپ جعفر ایکسپریس کو رمال بنا کے سویلینز کو ماریں، دھماکے کریں، یہ تو حقوق کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا۔ حقوق کے لیے تو آپ مظاہرہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، جو مظاہرہ ہے اور وہ کریں تو وہ اور بات ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے جمہوریت کا، لیکن دہشت گردی تو کوئی حق نہیں ہے۔ تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ پوری قوم کا دہشت گردی پہ ایک ساتھ لیا جاتا، جیسا کہ اے پی ایس اٹیک کے بعد لیا گیا تھا، اور پھر ایک مشترکہ پالیسی اختیار کی جاتی اور بلوچستان کو دہشت گردوں کے چنگل سے چھڑوایا جاتا، بلوچ قوم کو اعتماد میں لے کر اس کو ساتھ ملا کر بلوچستان سے دہشت گردوں کا کما کیا جاتا اور پاکستان کو فیڈریشن کو مضبوط کیا جاتا۔ مگر اب جس کسی نے یہ ایڈوائس کی اور جو یہ پالیسی بنائی گئی کہ جی یہ لوگوں کو اٹھایا جائے، اور پہلے نورانی کے بھائیوں کو اٹھایا گیا اور پھر ان کو اٹھایا گیا، اس کے بعد ہوا کیا کہ اب سارا فوکس یہ ہے سوشل میڈیا کا بھی اور میڈیا پہ نیریٹو بھی اور صحافیوں کا بھی اور میڈیا کا بھی کہ ہمارے صحافیوں کو کون اٹھا رہا ہے، صحافیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر یہ لوگ ٹویٹ کر رہے تھے، کچھ ایسی چیزیں کر رہے تھے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ کیس اب کیا بنا ہے، تو آپ ان کا لیگل طریقہ اختیار کر لیتے، اور اگر نورانی کے بھائیوں کا کوئی مسئلہ ہے اور انہوں نے کوئی کام کیا قانونی، تو ان کا بھی لیگل کیس بناتے اور کورٹس میں پیش کرتے، پھر کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دنیا بھر میں یہ طریقہ ہوتا ہے۔ خبر پہ اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کا کسی کی خبر پہ اعتراض ہے، نورانی کی خبر پہ اعتراض ہے، تو آپ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ کسی طرح بھی ایل ایڈوائزڈ ہے، اور صرف پاکستان کی ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے اس طریقے سے کرنے سے۔ اب ہوا کیا جی، یہ شور مچا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جی ان کو پیش کیا جا رہا ہے وحید مراد کو اسلام آباد میں، اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جو عباس شاہ کی عدالت میں، وہاں پیش کر دیا گیا، ان کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور پیش کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے کہا کہ ہماری کسٹڈی میں تھی جی، یہ تو ہم تھے، آپ تھے۔ وحید مراد نے آ کے کورٹ میں کہا روسٹرم پہ کہ جی مجھے 20 منٹ پہلے ایف آئی اے کی حراست میں دیا گیا۔ ایف آئی اے نے جناب اس کو پیش کیا، تو ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر بھی پیش کی کہ جی ایف آئی آر ہے ان کے خلاف، ایک مقدمے کے تحت یہ مطلوب ہیں، اور اس مقدمے کے تحت ان کے اوپر درج کیا گیا مقدمہ کیا ہے جی کہ انہوں نے 18 مارچ کو ایک احمد نورانی کی وہ سٹوری شیئر کی جس میں آرمی چیف کی صاحبزادیوں کی تصاویر اور پوسٹر لگے ہوئے ہیں، وہ پاسپورٹس لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے، اس سے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ اور دوسرا ان کے اوپر کیس ہے کہ جی انہوں نے بی ایل اے کی بلوچستان پہ ٹویٹ کیے، ایک بی ایل اے کا خاص طور پہ فیس بک پیج پہ بی ایل اے کی اسٹیٹمنٹ چھاپی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے 100 فوجی پکڑے ہوئے ہیں اور فلاں فلاں فلاں، جو بھی انہوں نے اپنی جو بی ایل اے کی گلوریفیکیشن تھی، تو کہتے ہیں جی ان کا پروپیگنڈا پھیلایا جس سے ہماری ریاستی اداروں کو نقصان پہنچا، ان کی جان کو اور خطرہ ہوا، اور اس طرح کی کوئی وہ ساری عبارت ہیں اس کی، میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں جو ان کی ایف آئی آر ہے۔ تو یہ سارا ہوا اور ان پہ اب کیس یہ چلایا جا رہا ہے، اور اس پر پھر کورٹ نے، جج صاحب نے جو ہے ان کو 2 روزہ ریمانڈ بھی دے دیا ایف آئی اے کو، اور اب ایف آئی اے کی حراست میں۔ یہ بات کسی حد تک پرسکون ہے کہ کم از کم وہ اغوا کے چیز سے نکل کے کسی اسٹیٹ کے ادارے کے پاس ہیں، کسی کورٹ میں ہیں، تو کورٹ میں لڑا جا سکتا ہے، عدالت میں لڑا جا سکتا ہے، عدالت میں پروسیڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ریاست کو شکایت ہو، ریاست عدالت میں اپنی چیزیں پیش کرے، ہائی کورٹ میں کیس جائے گا، اگر یہ حکومت کا کیس میں دم ہوا تو ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کو کارروائی کر لے، لیکن اس طرح اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ تو اب جو ہے، اب صحافتی برادری کو کم از کم یہ اطمینان ہے کہ یہ کیس عدالت میں پہنچ چکا ہے اور عدالت سے انصاف کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال جو پالیسی بنائی گئی ہے اس پالیسی کا یعنی ٹوٹل نقصان ہی ہونا تھا اور نقصان ہی ہوا ہے۔ اب آتے ہیں جی آج کے آخری ٹاپک کی طرف، اور آخری ٹاپک یہ ہے جی کہ سولر پالیسی کے حوالے سے وضاحت کی ہے۔ اس وقت سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آئے اویس لغاری جو کہ منسٹر ہیں اور بڑا خوش ہو رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بھتہ ہے جی، وہاں پہ بیٹھے تھے شبلی فراز اپوزیشن کے لوگ، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ بھتہ لے رہے ہیں لوگوں سے، ان سے 10 روپے یونٹ لے کے آپ 55 روپے یونٹ ان کو واپس بیچ رہے ہیں، یہ کون سی انصاف ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم بجلی کی جو تقسیم کار کی کمپنی ہیں ان سے ہم 9.7 روپے فی یونٹ لیتے ہیں، تو ہم نے کہا سولر والوں سے بھی 10 روپے لیں گے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ جی سولر والوں کو جو ریٹ فل ملے گا وہ پیک آورز کا ملے گا۔ اچھا، اس سے ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں آئی، کیونکہ جو ای سی سی کا فیصلہ تھا اس میں تو کہا گیا تھا کہ
جو ہر یونٹ جو سولر والا باہر بھیجے گا وابڈا کے گریڈ میں جائے گا اس کا الگ کاؤنٹ ہوگا, اس کو ایکسپورٹ گنا جائے گا, اور جو یونٹ وابڈا سے سسٹم میں آئے گا اس کو امپورٹ گنا جائے گا, اور پوری امپورٹس جو بھی امپورٹ کرے گا اس کے فل چارجز دینے پڑیں گے. لیکن آج جو اویس لغاری نے کہا, انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی نئی پالیسی کے تحت 10 روپے فی یونٹ پہ حکومت ان سے نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی خریدے گی. اس کے علاوہ شام کو 6 سے رات 10 بجے تک جو پیک آور میں بجلی استعمال ہوگی وہ سرکاری نرخ پر 45 روپے فی یونٹ خریدنا ہوگی. 45 روپے فی یونٹ یہ ہے, اس کے بعد ٹیکس لگا کے تو وہ 60 روپے تک پہنچتا ہے. لیکن اگر نئی پالیسی کا نفاذ نہ ہو تو فی یونٹ قیمت میں 3.5 روپے کا اضافہ ہوگا. سولر سسٹم کے پیک پیریڈ پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو انہوں نے البتہ یہ کہا, اگر ابھی بھی یہ کنفیوژن ہے, اگر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو رات کو پیک آور کے بعد کے گھنٹے ہیں, 10 بجے کے بعد صبح 7 بجے تک جب تک بجلی پیدا نہیں ہو رہی, ان گھنٹوں میں جو ہم بجلی استعمال سولر صارفین کریں گے وہ نیٹ ہو جائے گی. یعنی کہ وہ جتنے یونٹ صبح انہوں نے لیے اس کے بدلے میں شام کو یونٹ کیے, یونٹ ٹو یونٹ ایک یونٹ کے بدلے میں ایک یونٹ کر کے برابر ہو گیا. اور صرف پیک آور کا فرق پڑا کہ جی 45 روپے یونٹ خریدو, 10 روپے یونٹ بیچو, تو سولر صارفین کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. یہ اچھی خبر ہوگی, اس لیے کہ وہ پھر اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. 10 روپے اور جو 60 روپے کا یا 45 روپے کا جو فرق ہے وہ تھوڑا رہے گا. پیک آور میں لوگ احتیاط کر لیں گے تو بل آئے گا, لیکن وہ تھوڑا سا بل آئے گا, کسی کا 5,000, کسی کا 7,000, کسی کا 10,000. لیکن اگر وہ نیٹ نہ کیے, جو 10 بجے کے بعد صبح 7 بجے تک کے یونٹس ہیں وہ نیٹ نہ کیے گئے اور ان کا پورا الگ سے لکھا گیا, ان کا بھی فل ریٹ چارج کیا گیا, تو پھر سولر صارفین کو فائدہ نہیں ہوگا, اور وہ 20 سے 30,000 روپے تک بل آ سکتا ہے, جس کا ایک اے سی بھی چل رہا ہے. تو یہ ابھی تک انہوں نے کلیئر نہیں کیا. البتہ یہ بات تو پوری کلیئرٹی سے انہوں نے کر دی کہ جو پہلے سے سولر صارفین استعمال کر رہے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور ان کا فل یہی پرانا پیکیج چلتا رہے گا. البتہ انہوں نے آج یہ بتایا کہ جو نئی پالیسی ہے اس سے لوگوں کو فرق کتنا پڑے گا. اگر آپ یعنی لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے عرصے میں ریکوری ہوگی. جو آپ نے خرچہ کیا سولر سسٹم لگانے کا, 10 لاکھ لگایا, 5 لگایا, 10 12 لگایا, 15 لگایا, کتنے عرصے میں آپ ریکور کر لیں گے بجلی کی قیمت کر کے. یہ آج انہوں نے کیلکولیشن پیش کی. اب کیلکولیشن سنیں جی. اویس لغاری نے کہا کہ 5 کلو واٹ والے گھریلو صارفین کو اب 2 سال کے بجائے 3.5 سال میں ریکوری ہو جائے گی. اس طرح 10 کلو واٹ والے گھریلو صارفین کو اب 1.5 سال کے بجائے 2.5 سال میں ریکوری ہو جائے گی, رقم اپنی وصول ہو جائے گی. جبکہ انڈسٹری کے 5 کلو واٹ کے صارفین کو اب 2 سال کے 4 ماہ کے بجائے یعنی 2.5 سال 2 ماہ میں, جبکہ 10 کلو واٹ والے گھریلو صنعتی صارفین کو اب 1 سال 8 ماہ کے بجائے 1 سال 7 ماہ میں سولر سسٹم کی قیمت وصول ہو جائے گی. ایسے کیلکولیشن سے مجھے اتفاق اتنا نہیں ہے, کیونکہ پرانے ریٹ پہ بھی لوگوں کو 2 سال 3 سال لگتے تھے. ابھی جو بتا رہے ہیں وہ تو کوئی زیادہ نہیں بتا رہے کہ کسی کو پہلے 1.5 سال میں ہوتی تھی 2 سال ہو جائے گی, 2 سال ہوتی تھی 3 سال ہو جائے گی. یہ تو کوئی بڑا فرق نہیں ہے, پھر بھی سولر لگوانا چاہیے. تو جو اویس لغاری صاحب نے آج انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سولر صارفین کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ وہ سولر لگوا لیں. یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے, ابھی بھی آپ لگوا سکتے ہیں اور اس میں فائدے میں ہی رہیں گے. اور خاص طور پہ دوسری طرف آپ لیتھیم بیٹری کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ گریڈ سے باہر نکل جائیں اور بیٹری لگا لیں, دن کے وقت آپ سولر ڈائریکٹ یوز کریں, رات کے وقت وہ لیتھیم کی بیٹریاں جو کہ اب سستی ہو گئی ہیں, 5 کلو واٹ کی 2.5 لاکھ میں مل جاتی ہے, وہ 2 بیٹریاں یا 1 بیٹری لگا کے آپ رات کو چلا لیں, تو پھر آپ کو گورنمنٹ سے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. آپ گورنمنٹ سے بالکل آزاد ہیں, کھمبا ہٹا لیں, تاریں ہٹا لیں اور پھر یہ کر لیں. تو یہ آپشن بھی موجود ہے. اس لیے سولر کے ریٹس تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا گر چکے ہیں, اور اب سولر بہت سستا ہو چکا ہے. تو اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ابھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے, آپ لگوا سکتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ. امید آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.